السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7ویں پارے کا صلات سے آخر تک اور آیات الانعام کی 74 سے 110 تک الحمدللہ ہم اس کو آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کیجئے وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم یہ وہ واحد نبی ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ان کی آزمائش کی تھی، یہ آزمائش ان کے ایمان کی اور ان کی توحید کی تھی۔ یعنی ہر موقع پر ان کو اللہ کی توحید پر کمپرومائز کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے ان کو پریشرائز کیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم پرسسٹنٹ رہے اپنی اس توحید کی دعوت پر اور پھر سب سے بڑے داعی کے طور پر سامنے آئے۔ توحید کے سب سے بڑی داعی اور شرک کے سب سے زیادہ بیزار تھے، اور مسلمانوں کو ان کا اگزامپل دے کر بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر کے صرف واحد اللہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی ملکوت یعنی بادشاہت، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس میں انہوں نے غور و فکر کیا، اور اس لیے کیا تھا کہ ان کو دیکھ کر یقین آ جائے کہ جو کچھ بھی ہے وہ یقین ہے اور برحق ہے، آنکھوں دیکھا یقین آ جائے۔ جب رات ہوئی جنہ مطلب اس پہ چھا گئی رات ساری دنیا پہ، تو انہوں نے ایک تارے کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کی قوم کئی معبودوں کی پرستش کرتی تھی، اور اس میں بت پرست کے ساتھ ساتھ ستارہ پرست بھی تھی، اور اپنے بے شمار معبودوں میں انہوں نے ایک معبود اپنے بادشاہ کو بھی بنا رکھا تھا۔ جب ان پہ رات طاری ہوئی تو انہوں نے دیکھا ایک تارے کو، انہوں نے کہا کہ یہی میرا رب ہے، لیکن جب وہ چھپ گیا تو ان کو بڑا شدید آپ کہہ لیں کہ تھوڑے سے ڈس اپوائنٹڈ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ چھپ جانے والوں کو چمکتا ہوا ستارہ دیکھ کر لوگوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اس کے رب ہونے کے بارے میں سوچا، خوش ہوئے، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو چھپ گیا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا 77 ہے چمکتا ہوا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرا رب ہے، لیکن جب پھر وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ان کی جو ایک گروتھ ہو رہی ہے، ان کی مینٹل گروتھ، ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پہ وہ انٹر ہو رہے ہیں، وہ ایک کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایک کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایک سائنٹیفک میتھڈ، آپ کو پتہ ہے نا، ہائپوتھیسس میکنگ۔ تو انہوں نے مظاہرین قدرت کو دیکھ کر ڈفرینٹ ہائپوتھیسس بنائے، مختلف مفروضے بنائے، اور اس کو ریجیکٹ کرتے گئے، جو ایک سائنٹیفک وے ہے۔ اور آخر میں جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو اس کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اللہ نے ان کو حقیقت حال تک رسائی دی کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب کے سب کسی ایک نے بنائے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ اکیلا ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا میں نے اس کی طرف اپنا چہرہ اور اپنی جہت متی کر لی، وجہت وجہیہ، متوجہ کر لیا اپنا چہرہ اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی، جو کہ یکسو ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم کی امتیازی شان کہ وہ دنیا کے مظاہر کو دیکھ کر، مظاہرین قدرت کو دیکھ کر اس اللہ اور خالق کل کائنات اور اس دنیا کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں۔ اب حضرت ابراہیم نے علی وجہ بصیرہ توحید کو مانا، ان پر کسی نے زور زبردستی یا زیادتی نہیں کی، یہ ان کا اپنا ذاتی اور اکتسابی فیصلہ تھا۔ یہ ان کی قوم کو جب توحید کی، ان کی اس توحید پر ایک اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے اسے جھگڑنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تم مجھے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، تحقیق اس نے مجھے ہدایت دے دی،
مگر اور میں اس سے نہیں ڈرتا جس سے تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وسع ربی کل شیء علما، اللہ نے ہر چیز کی اصلیت کا علم اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تم اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں باندھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سورۃ الانعام توحید پر اس بات کرتی ہوئی صورت ہے، جس میں اللہ نے اپنی قدرت کی بہترین نشانیاں پیش کی ہیں، اور اس میں ایک عظیم الشان کیریکٹر پیش کیا ہے جو توحید پہ کسی صورت میں کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ امن کے لیے اگر تمہیں امن چاہیے نا، ہر قسم کی بے خوفی چاہیے، بے سکونی سے اطمینان چاہیے، تو پھر اس وقت تم اللہ کو اپنا رب بناؤ اور اللہ ہی کے ساتھ اپنے تمام ایموشنز کو اٹیچ کر لو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے معبودان باطل کے خلاف بات کر کے بہت تم مجھے ان کے عذاب سے ڈراتے ہو اور خود اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کون سا فریق ہے جس کو زیادہ اطمینان نصیب ہو سکتا ہے، اس کو جو زندہ جاوید اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرے، یا وہ جو کہ مردہ ان بتوں کے خلاف بات کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو امن کی بات ساری دنیا کرتی ہے نا، پیس، ٹریٹیز، جنگ بندی، یہ چیزیں دراصل اللہ فرماتا ہے توحید کے ساتھ ملتے ہیں، اور آپ دنیا میں باہر کے امن اور سکون کی بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی دل کے اندر کے امن کی بات کرتا ہے کہ آپ بے خوف ہو جاتے ہیں، آپ نہ ڈر ہو جاتے ہیں، آپ کو کسی انسان کی پکڑ کا اور اس کی ناراضگی کا خوف نہیں رہتا، کیونکہ آپ اپنے سب ایموشنز اللہ کے لیے خالص کر چکے ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں صحیح بخاری کی تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی روایت سے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کرام پر اس آیت کا مضمون شاق گزرا۔ انہوں نے عرض کیا کیا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر کبھی کوئی ظلم یعنی گناہ نہیں کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ کیا تم نے لقمان کا یہ قول نہیں سنا جو اپنے بیٹے سے کہتے تھے ان الشرک لظلم عظیم؟ تو شرک یہ اس میں یہ ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط نہیں کیا، یعنی وہ خالص توحید پر کام کرتا رہا، تو اس پر امن ہوگا۔ یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے حوالے سے دی تھی۔ ہم دراجات میں جس کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا، علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، اور ہم نے ان کو ہدایت دی۔ یہ سرٹیفائیڈ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن کی ہدایت پر قرآن سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ نوح کو ہدایت دی ان کی اولاد میں سے، یعنی کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے، اور ان کی اولاد میں سے داود تھے، سلیمان تھے، ایوب تھے، یوسف تھے، موسیٰ تھے، ہارون تھے، اور یہ سب محسنین میں سے تھے، یعنی اللہ نے فرمایا مہتدین، محسنین، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، صالحین، اور اس کے بعد عیسیٰ، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، تمام جہانوں پر چوزن، فضلنا علی العالمین، اور ان کے باپ، ان کی اولادیں، ان کے بھائی، تو یہ وہ فضیلت یافتہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو چن لیا اور راہ مستقیم کی طرف ہدایت کی۔ یہ سب لوگ ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا یہ مقام جو آیت نمبر 83 سے 84 سے آن ورڈ چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن آگے ایک بات ہے جو بڑی ہی ضروری ہے جو سمجھنی ہے، یہ انعام یافتہ اور فضیلت یافتہ لوگ بھی اگر شرک کرتے، لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے ان سے سب کے سب عمل ضائع ہو جاتے۔ تو شرک
اتنے عظیم الشان نبیوں کے اعمال کو بھی کیا کرایا ان کا عقارت چلا جاتا ہے، ان کے اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بڑے دھیان سے سمجھے۔ آخرت کے پیپر میں پاس ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط توحید ہے۔ جو شخص اللہ کی توحید پر کام نہیں کرتا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے لیے کوئی امن نہیں ہے اور ایسے لوگوں کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات دوبارہ سے سمجھ لیجیے کہ شرک اللہ کو نہیں پسند۔ شرک کے بنیاد پر مشرک کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ کوئی بھی شخص جو اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، ان کے اسماء گرامی کے اندر اور اس کی عبادات کے اندر شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور صدقہ خیرات، عبادات، یہ ساری عبادتوں کی قبولیت کی اولین اور پہلی شرط کیا ہے کہ آپ موحد ہوں، آپ مشرک نہ ہوں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ اللہ کو نہیں پسند۔ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی تھی، بس اگر وہ کفر کریں گے نا تو ہم نے ایسی قوم ان کے ساتھ مقرر کر دیں گے جو کسی صورت اس کا انکار نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے ہدایت، اللہ کی ہدایت، اس ہدایت کی پیروی کرو۔ نبی کہو میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ تو انسانیت کی جو کسی بھی حوالے سے سروسز کی جو سب سے ٹاپ کی ایک ابیلٹی ہے جو کسی کو اٹین ہو جائے، وہ سیلف لیسنس ہے، کہ آپ انسانوں کا بھلا چاہیں لیکن انسانوں سے اپنے لیے کچھ نہ چاہیں۔ یہ ہے تمام انبیاء کرام کا ایک سٹانس بھی اور ان کا ایک مشن بھی، کہ انسانوں کا بھلا ہو جائے، تم لوگوں کو اللہ ہدایت دے دے، اپنی رحمت سے تمہیں راہ مستقیم دکھا دے، لیکن میں اپنے لیے تم لوگوں سے کسی قسم کی کوئی بڑائی، کوئی رسپیکٹ، بڑا سر جناب، آپ میرے نام کو بڑا، یہ ایسا میں کچھ نہیں تم سے مانگتا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور یہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورۃ انعام کی آیت 91 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ نے اپنے بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ نبی کہہ دیجئے، یعنی نہ شکری نہ قدری یہ صرف انسانوں کی ہی نہیں ہوتی، انسانی نیچر میں ہے دوسرے انسانوں کی نہ قدری کرنا، اور لوگوں نے تو اللہ کی نہ قدری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا نہ قدری کی؟ انہوں نے کہا کہ بشر پر کچھ نہیں اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو لائے تھے وہ کس نے اتارا تھا؟ جس میں نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تم اس کو اس کے صفوں میں پڑھتے ہو، اس کے بہت سی کتاب کو چھپاتے ہو اور بہت سی کتاب کو ظاہر کرتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تم اور نہ تمہارے باپ۔ کہہ دیجئے اللہ کی ناقدری کس بات پہ شکوہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس بات پہ کہ تمہیں کھانا دیا، روٹی دی، کپڑے دیے، مکان دیا؟ نہیں، اللہ کو شکوہ اس بات پہ ہے کہ تمہیں ہدایت دی اور تم نے اس کی ناشکری کی۔ اللہ کی قدر کب انہوں نے کہا جو کتاب موسیٰ لائے تھے اس میں بھی نور تھا، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اس کی کتاب کے بہت سے حصے کو تم چھپا جاتے ہو اور کم کو ظاہر کرتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تم اور نہ ہی تمہارے پہلے باپ دادا۔ تو پھر اللہ نے سب کچھ کیا۔ تو پیاری بہنوں، اس لیے اپنی ناشکری پر کبھی بھی رویا کر لایا نہ کیجیے کہ اللہ کی نہ قدری کی تو ہم انسان کیا چیز ہیں؟ انسانوں نے تو اپنے رب کی نہ قدری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، وہ کھیل رہے ہیں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کھیل رہے ہیں، حقیقت حال تک ان کو رسائی نہیں، کیونکہ وہ اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے آمادہ نہیں دراصل۔ اور اس کتاب کو بھی جو یہ کتاب نازل کی ہے نا، اس کتاب کی بھی اگر کو نہ سمجھ کے پڑھیں گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو آپ اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، یہ برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو آگے ہے، اور تاکہ آپ ڈرائیں ام القری وَلِتُنذِرَ ام القری ومن حولها، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، اسی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ہے اللہ کی رحمت کی دلیل، یہ کتاب مبارک ہے، مبارک، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، مبارک ہو دوبارہ سے کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھیں ہیں۔ یہ کتاب مبارک، یہ گھڑی جس میں ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق ملی، یہ مبارک۔
جس گھر جس جگہ پہ یہ پڑھی جاتی ہے وہ مبارک، اور کتاب اللہ کو سمجھنے والی وہ عقل اور سمجھ مبارک، اور وہ زبان مبارک جو اس کتاب کو آگے پہنچاتی ہے۔ تو یہ کتاب ہر کیپیسٹی میں مبارک ہے۔ جس انسان کو اپنے گھر میں برکت چاہیے وہ اس کتاب کی روزانہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، کیونکہ یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو آگے ہے، اور تاکہ ڈرائے القریٰ یعنی مکہ کے لوگوں کو اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کتاب سے انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اسینشلی وہ جو اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کتنی ضروری چیز ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانے والے لوگوں کے لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کتنی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھی اور ان کی حفاظت نہیں کی تو یہ کتاب ہمیں ہدایت نہیں دے گی۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون؟ آیت نمبر 93، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو عادت تھی کہ کہتے تھے کہ ہم پر بھی، جو مکہ کے لوگ تھے نا، وہ کہتے تھے اس پر خالی کہ وحی نازل ہوتی ہے، ہمیں بھی وحی دی جائے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے خفیہ اشارہ، اور جو رسول اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے ہمیں بھی پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش تو دیکھے جب ظالم موت کے سختیوں میں ہوں گے، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے نکال لو اپنی جانیں۔ جرم کرنے والے لوگ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا، ان کی دھجیاں اڑائی، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو اللہ تعالیٰ مجرموں کی طرح کڑیاں لگا کر لے کر جائے گا، برے طریقے سے جکڑ کر پکڑ کر، اور اللہ کے وہ جو فرشتے آئیں گے ڈانٹ ڈانٹ کر ان سے اس کی روحیں واپس لیں گے، کہیں گے نکال لو اپنی جانیں، انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ تمہیں سزا دیں، یا انہیں موت کی سختی اور عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچا کر دکھاؤ نا ان کو، جتنے تمہارے دوست ہیں، جو ہم بس ان پر موت کی سختیاں طاری کرتے ہیں ان کو کیسے بتا کر دکھائیں، اپنی جانیں آج نکالو، آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق کہتے تھے اور تم اس کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے۔ تم اللہ کی نشانیوں سے تکبر، کیا ہے تکبر؟ آئی ڈیم کیئر۔ ہم زبان سے نہیں کہتے تو کیا اپنے عمل سے بھی نہیں کہتے؟ اور جا کر ایک وزٹ کیجئے شادی ہالز کا، اور ایک وزٹ کیجئے ریسٹورنٹس کا، اور پھر ایک وزٹ کیجئے بازاروں کا، اور پھر ایک وزٹ کیجئے سینما ہالز کا اور تھیٹرز کا۔ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں آئی ڈیم کیئر، اللہ کے حکم میں اس کو بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ تو تم پھر آج چکھو نا عذاب، جو تم دنیا میں اپنی چوائس سے اللہ کے حکموں کو ایک سائڈ پہ کر دیا تھا، آج بدلا دیا جائے گا تمہیں ذلت کے عذاب کا، کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جس کو کہنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں تھا، اور تم اس کی نشانیوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے، تم اللہ کی نشانیوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عذاب کے لیے ان کو قیامت کے دن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یہ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ اور ان کو مار مار کر لے کر جایا جائے گا۔ اور کیا تم سمجھتے ہو؟ ذرا سوچو ایک منٹ کے لیے، تمہارے پاس نہ تمہارا کوئی کار ہے، نہ کوٹی ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ دوست ہے، نہ لمبی لمبی فرینڈ لسٹیں ہیں، صرف اور صرف تمہارے اعمال ہیں، اور تم اکیلے ہماری طرف آؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے اللہ سے تنہائی میں ملو گے، اس صورت میں کہ تمہاری اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے تم اکیلے ہمارے پاس آؤ گے، جیسے تم دنیا میں اکیلے پیدا کیے گئے تھے، اور جو کچھ بھی تمہارے دوست ہیں اور جو کچھ بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، ہم سب کو تم پیچھے چھوڑ آئے اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ کوئی سفارشی، اور وہ لوگ جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں، ان سے رشتہ ناطے کٹ گئے۔ کیا ہوا؟ کٹ گئے۔ جیسے کال منقطع ہو جاتی ہے نا، جب کبھی آپ نے دیکھا ہے نا، تقطع لفظ یہ ہے، کٹ گئے، رشتے ناطے کٹ گئے، جو تم نے ایک کال پہ ان کو لے رکھا تھا اور اپنے سوچ پہ کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے، ان سے آپ کے سارے رشتے کٹ گئے، اور جو تم کیا کرتے تھے وہ گم ہو گئے۔ اب کیا ہے، اس کو اگر ہم فون سے اس کی انالوجی لیں تو آپ نے فون ملایا تھا کسی کو، پہلے تو فون کٹا، پھر اس کی کانٹیکٹ لسٹ بھی ڈیلیٹ ہو گئی، اب وہ کہاں سے ملے گا شخص؟ تو
گم ہو گئی. اللہ اکبر. کتنا بڑا غبن ہے, کتنا بڑا دھوکہ ہے, کتنا بڑا اپنے آپ کے ساتھ ڈس ایلیوشنمنٹ ہوگی, اور کیسے وہ طلسم ٹوٹے گا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا, گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے زندگی نکالنے والا میرا اور آپ کا رب. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دلوں کی زمین سخت ہے؟ نہیں, اللہ سے مانگیے. اللہ آپ کے دلوں پر بھی فصلیں لہلہائے گا, خواہ وہ محبت کی ہوں, خواہ وہ ایمان کی ہوں, خواہ وہ ہدایت کی ہوں, کیونکہ وہ ہے جو معجزے کرتا ہے. کیا زندہ سے مردہ کا نکلنا معجزہ نہیں؟ کیا مردے سے زندے کا نکلنا معجزہ نہیں؟ ان اللہ فالق الحب والنوا, اللہ جیسے تو دانے کو, گٹھلی کو پاڑتا ہے, میرے دل کو بھی اپنی رحمت سے اس میں بھی رویدگی پیدا فرما, میری اس مردہ دل میں ہدایت کا نور اور روشنی پیدا فرما. قل اعوذ برب الفلق, وہ جو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے. اللہ کی کتنی خوبصورت کمال قدرت ہے, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. نوا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دانے زمین کے اندر دانے کو پھاڑتا ہے. کیا کہاں ہے وہ دانے میں پودا؟ کہاں ہے اس کا ہرا بھرا درخت؟ کدھر ہے؟ کھول کے دیکھیں نا دانے کو, کدھر سے آیا؟ یہ مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون؟ اللہ فرماتا ہے فالق الاصباح, صبح کو پھاڑنے والا. وجعل اللیل سکنا, اور رات کو تمہارے لیے باعث سکون بناتا ہے. والشمس والقمر حسبانا, سورج اور چاند اندازے حساب سے چل رہے ہیں. سورج اور چاند کے حساب, یعنی سورج stands for night, قمر stands for, سورج stands for day, قمر stands for night, اور ان کا حساب کبھی بیٹھ کرنا, کبھی ہم اگر اللہ کی قدرت اور کاریگری پر ہم دنگ رہنا ہے تو ذرا دیکھیے گا کہ کتنی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہوتی ہے دن اور رات کے بڑھنے میں, کم ہونے میں. ان کو آپ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ان کی لینتھ کو اور ان کے تمام چیزوں کو. یہ اندازہ اللہ کا ہے جو غالب ہے, علم والا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ تم اس کے ساتھ اندھیروں اور خشکیوں میں فائدہ اٹھاؤ, ہدایت پاؤ. اللہ نے کتنی محبت سے اپنے بندوں کے لیے دنیا میں ہر چیز بنا دی, ان کے لیے اشارے, فیسلٹی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ذات جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا, پھر تمہارا مستقر بھی وہ جانتا ہے, اور مستودع, تم کہاں ٹھہرو گے, تمہیں کہاں سپرد کر دیا جائے گا. زمین میں جیسے جی پی ایس پہ آپ کی وہ لوکیشن لگا دیتے ہیں نا کہ کہاں پہ ہیں آپ, اور اب تو آپ کو لوکیشن کے ذریعے وہ موبائل فون بھی ٹریک کر لیتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ بھی ایک لوکیشن جی پی ایس لگا دی گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ تم نے رہنا ہے اور کہاں کہاں اور اینڈ کدھر ہونا ہے. تو یہ ایک کیسا انتظام ہے, اس کی حسن تدبیر آپ نے نوٹ کی. ایک انسان اس دنیا میں آیا اور اس کی اینڈ کے دن تک سارا کچا چٹا اس کے پاس موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وہ ذات ہے جس نے انسان کو, اور ہم نے کھول کھول کے نشانیاں بیان کی ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے, جو یفقہون ہے. وہ ذات جس نے آسمان سے پانی اتارا, بس اس کے پاس ساتھ ہر طرح کی نباتات اور اللہ تعالیٰ نے اگا دی. آیت نمبر 99. اور اس نے ہم ہر چیز اس میں سے سبز کھیتیں نکالی جس میں تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے ہیں. کھجور کے درختوں سے ان کے گھابے یعنی کہ ان کے خوشے ہیں جھکے ہوئے, اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں, ملتے جلتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں بھی ملتے جلتے. ان کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے, اور اس کے پکنے کی طرف, بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نشانی کا ذکر کیا یہاں پر, اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زراعت کی فیلڈ ہے نا اس میں چلے جائیے, اور پھر یہاں پہ خوبصورت ڈسکرپشن ہے. آپ اگر زراعت کی فیلڈ میں آپ کو اتنی ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتہ تو ان کے خوبصورت سینز کو دیکھیے. خوبصورت نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے فائدہ ہے بلکہ دیکھنے میں خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف پھلوں کے نام بتا دیے, اور ان پھلوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی ویریس اسٹیجز کو دیکھا کیجیے. جب وہ پھل پک جاتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں کس کی؟ اللہ تک معرفت حاصل کرنے کی. ان سب باتوں کے باوجود 100 آیت سورۃ الانعام
انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے جن، اور اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے بغیر جانے بغیر سوچے سمجھے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں تخلیق کر لیے، یعنی بنا لیے، تراش لیے اپنے دل سے، انہوں نے ذوم باطل کیا۔ وہ بلند ہے سبحانہ و تعالی، بلند ہے اور عظیم ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اس سے بہت بلند ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان والی چیزوں میں 5 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ پھر بھی اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک بناتے ہیں، حالانکہ ان کا خالق بھی اللہ ہے، اور پھر مخلوق کو خالق کا شریک ٹھہرانا یہ سراسر جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ عرب میں بعض فرقے ایسے بھی تھے جو جنات اور خبیث شیطانوں کی عبادت کرتے تھے اور مصیبت کے وقت ان کے نام کی دہائی دیتے تھے، کائنات میں ان کا تصرف مانتے تھے۔ ان سب کی اس آیت میں تردید فرمائی گئی کہ بے سوچے سمجھے انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ چنانچہ عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ ان چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ آسمان اور زمین کا اول پیدا کرنے والا، اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں؟ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ نہیں، یہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے، وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی کیونکہ وہ بہت لطیف ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے لیکن تمہیں اس کی موجودگی کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ ادراک کا مطلب ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس نے کہا میں نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا، کیونکہ اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ کو ہم اس خالی آنکھ میں اپنی اس دنیا کے وجود کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ جیسا حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، وہ حضرت موسیٰ بھی نہیں دیکھ پائے، جیسا کہ آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، تو ایسے ہی اللہ کا تو بہت بگ وجود ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں بصائر دیے، تو جو تمہارے اپنے نفس کے اندر تھا، مطلب بصیرت، اور جو کوئی اس کو دیکھتا ہے یعنی کہ اپنی دل کی آنکھ کھول لیتا ہے تو اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو دل کی آنکھیں بند کیے رکھتا ہے تو اس کا نقصان بھی اس پر ہے، اور میں ان پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اے نبی، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اپنے رب کی طرف سے اس کی اتباع کیجیے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، لیکن ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو بلاتے ہیں ان کو آپ ان کے معبودان باطل کو گالیاں نہیں دینی، ورنہ وہ عداوت میں اور لا علمی میں اللہ کے بارے میں بھی اول فول بکیں گے۔ اس لیے یہاں سے جو مذہبی رواداری کا سبق ہمیں ملا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے اس کے معبود کے ساتھ اس کی مذہبی عقیدت ہے تو اس کا آپ نے بھی احترام کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کو گائیڈ کیا، تو یہ جو حجف کہنا ہے، کسی کے بارے میں الٹی باتیں لکھنا ہے انٹرنیٹ پہ، کسی کے بھگوان کے بارے میں، اور ایسا کچھ نہیں۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں مذہبی طور پر روادار ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور وہ جب آئیں گی تو تم یقین نہیں رکھو گے، اللہ کو پتہ ہے، اور ہم ان کے دل اور آنکھوں کو نقلب پھیرتے رہتے ہیں جیسا کہ وہ پہلی بار ایمان ہی نہیں لائے، اور انہیں چھوڑ دے کہ سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ سورۃ الانعام آیت 110، یعنی کہ جس کو مسلسل ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے پھر ان کے دل جو ہے وہ پھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہمیں کیفیات پتہ چلتی ہیں نا، ہمارے اندر کی کیفیات، کہ دل پھرتے ہیں، دل بیمار ہوتے ہیں، دل سخت ہوتے ہیں، دلوں کے اندر شقاوت آتی ہے، دلوں کے اندر بدبختی آتی ہے، یہ ساری چیزیں دراصل اخبار غیب میں سے ہیں۔ آپ کو وہ دل جو قرآن جس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے وہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جان سکتا، نہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے، پھر نہیں اللہ ایمان لائے، تو ان کی آنکھیں اور ان کا دل پھر گیا، مطلب یہ کہ ان کا فوکس دنیا آؤٹ ہو گیا۔ تو جب آپ کا فوکس چینج ہو جاتا ہے تو آپ کی ساری انرجیز جو ہیں وہ کسی اور چیز کی طرف
ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں. ارتکاز توجہ اسی کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں کے اندر کی بھی خواہشات اور ان کی آنکھوں کا ارتکاز دونوں چینج ہو گیا ان کے کفر کے سبب. اس لیے اب وہ حیران اور پریشان پھر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ان کی منزل کیا ہے. تو یہ ہے انسان کو توحید شرک کا بڑا نقصان کہ انسان کی انرجیز اور ایفرٹس ویسٹ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ آج ہمارا 7واں پارہ مکمل ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.